نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 167 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے حجاج کرام حج سے فارغ ہونے کے بعد طائف کا سفر کرتے ہیں اور وہاں سے واپسی میں عمرے کا احرام باندھ کر آتے ہیں، لیکن طائف سے واپسی کے بعد ان کا مکہ معظمہ میں قیام 15 دن سے کم رہتا ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ طائف سے واپسی کے بعد وہ مسافر رہیں گے یا مقیم، اور نماز قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے۔ جواباً عرض ہے کہ ہمارے علم کے مطابق مکہ معظمہ سے طائف تک کی مسافت 90 کلومیٹر سے کچھ زائد ہے۔ اس اعتبار سے یہ مسافت سفر ہے۔ اب اگر یہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں حجاج اور مکہ معظمہ میں 15 دن رہنے کا نظام نہیں ہے تو یہ بدستور مسافر رہیں گے اور نماز قصر پڑھیں گے۔ البتہ امام کے ساتھ مسجد میں پڑھیں تو پھر حسب ضابطہ امام کے مطابق پڑھی جائے گی، لیکن اگر الگ پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ پوچھتے ہیں اگر کسی حاجی نے 11 ذی الحجہ کو جمرہ وسطیٰ کی رمی بھولے سے ترک کر دی تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کو چاہیے کہ 12 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی رمی دہرا لے۔ اگر اس وقت تک اس نے نہیں دہرائی تو اس پر جزا لازم ہو جائے گی، اور 13 تاریخ کے غروب ہونے سے پہلے تک بہر صورت دہرانے کا حکم ہے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو دہرایا نہیں جائے گا بلکہ صرف جزا لازم ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ سعی کے دوران اگر چپل پہن کر سعی کی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں وہاں کا فرش بہت ٹھنڈا لگتا ہے اور پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ ایسا چپل پہننا عمرے والوں کے لیے کہ جس میں پیر کی اوپر کی ہڈی کھلی ہوئی ہو، سعی کے دوران بھی درست ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پاک چپل پہنیں تاکہ آداب کی رعایت رکھی جا سکے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص حج سے فارغ ہونے کے بعد طواف وداع کرنے سے پہلے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ چلا گیا اور پھر اسے واپس مدینے سے مکہ آنا ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کسی طرح کا کر لیا ہو مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے، چاہے نفلی طواف ہو، تو وہ وداع کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور بعد میں اسے کچھ الگ سے نہیں کرنا ہے۔ بس جب مدینے سے آئے گا تو عمرے کا احرام باندھ کے آئے گا۔ اور اگر اس نے طواف زیارت کے بعد کوئی طواف ہی نہیں کیا تھا اور پھر مدینے چلا گیا، تو اب مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد عمرے کا احرام باندھ کے آئے گا
اور مکہ معظمہ میں عمرہ کرنے کے بعد پھر طواف وداع الگ سے کرے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جب مدینے جانے کا ارادہ ہو تو پہلے طواف وداع بالقصد کر کے جائے، تاکہ حج کا ایک عمل مکمل ہو جائے اور بعد میں جب آئے تو صرف عمرہ کرے۔ اور جس کا طواف وداع رہ گیا ہو وہ بغیر احرام باندھے ہوئے واپس مکہ معظمہ نہیں آ سکتا۔ اگر میقات سے باہر چلا گیا ہے اسے جب بھی آنا پڑے گا تو احرام باندھ کر آنا پڑے گا۔ پوچھتے ہیں، ایک شخص نے قربانی کے لیے 4 بکرے پالے تھے، لیکن قربانی سے پہلے ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا، تو کیا ان 4 بکروں کی قربانی وارثین پر ضروری ہے؟ اور ان کے گوشت کا کیا کیا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب بکرے اب وارثین کی ملکیت میں آ گئے اور ان کو اختیار ہے چاہے وہ اس کی قربانی کریں یا نہ کریں، قربانی ان پر لازم نہیں ہے۔ اور جس کا مالک کا انتقال ہو گیا اس پر بھی کچھ نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے ذمے کئی سالوں کی واجب قربانی باقی ہے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا میں اپنے والدہ کی زندگی میں جو قربانیاں ان کے ذمے باقی رہ گئی تھیں میں ان کو ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی اور نہ ہی کوئی مال چھوڑا تو ان کی طرف سے قربانی کرنا آپ پر واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کر دیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کے مستحق آپ بھی ہوں گے اور والدہ بھی ہوں گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ میری آنکھ بنی ہے اور ڈاکٹر نے اس میں پانی لگانے سے بالکل سختی سے منع کیا ہے، تو ایسی شکل میں کیا محض مسح کرنے سے چہرہ دھونے کی تلافی ہو جائے گی یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جب پانی لگنا نقصان دہ ہے اور آنکھ کے علاوہ حصے پر بھی پانی لگانے سے آنکھ تک پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں مسح کر لینا کافی ہے اور نماز درست ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس بیوی سے ایک لڑکا بھی ہے، اب وہ اپنا نکاح دوسری عورت سے کرنا چاہتا ہے جو بیوہ ہے، اور اس بیوہ کی ایک لڑکی بھی ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہے، جو بالغ ہونے کے قریب ہے۔ اب مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ان مرد و عورت کے جو لڑکے لڑکی الگ الگ شوہر سے ہیں ان کا آپس میں نکاح درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو پردے وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کی پہلی بیوی کا لڑکا جو آپ سے ہے اس کا نکاح دوسری بیوی کی پہلے شوہر کے لڑکی سے درست ہے، کیونکہ ان دونوں لڑکے لڑکیوں میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی، اور جب یہ وہ ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا تو پھر پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ باپ شریک بہن
یعنی باپ کی دوسری بیوی سے پیدا شدہ بہن کی پوتی سے نکاح کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ نکاح درست نہیں ہے، اس لیے کہ علاتی بہن کی جو پوتی ہے یہ اس بھائی کی بھانجی کے درجے میں ہے، اور بھانجی سے نکاح جائز نہیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے بذریعہ میسیج اپنی بیوی کو لکھا ہے کہ تجھے طلاق ہے، تعداد کا کچھ ذکر نہیں کیا، تو اس سے کتنی طلاق واقع ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں ایک طلاق رجعی پڑے گی، عدت کے اندر اندر رجوع کا حق ہے، عدت کے بعد نیا نکاح کرنا ہوگا۔ سوال کرتے ہیں بیوی سے غصے میں کہا کہ تو میری طرف سے آزاد ہے، تو کون سی طلاق واقع ہوئی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر طلاق کا قرینہ پایا جا رہا ہو تو اس جملے تو میری طرف سے آزاد ہے اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ ہمارے عرف میں جب یہ لفظ بیوی سے بولا جاتا ہے تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے عموماً۔ سوال کرتے ہیں زید کی 3 اولادیں ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی حیات ہی میں اپنی جائیداد تینوں میں تقسیم کر دے، تو کیا زید کے لیے ایسا کرنا شرعاً درست ہوگا؟ اور اگر تقسیم میں کسی کو کم یا زیادہ دے تو کیا آخرت میں اس سے مواخذہ ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ زندگی میں اولاد کو اگر تقسیم کیا جائے تو سب بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دینا چاہیے اور کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ بلا وجہ اگر کمی بیشی کرے گا تو گنہگار ہوگا، البتہ کسی معقول عذر یا وجہ سے کمی بیشی کرتا ہے تو گنجائش ہے، حتی الامکان برابری کی کوشش کرنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ باپ کی میراث تقسیم ہونے سے پہلے ان کا ایک کنوارا بیٹا انتقال کر گیا تو اس کا حصہ باپ کی میراث سے بالکل ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ اگر ہے تو اس کا مصرف کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس کنوارے بیٹے کا انتقال باپ کے بعد ہوا ہے تو اپنے باپ کی طرف سے اسے وراثت کا حصہ اولاً ملے گا، پھر اسے جو حصہ ملا ہے وہ اس کے انتقال کے بعد جو شرعی وارثین موجود ہوں گے، بھائی بہن وغیرہ، ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ خون عطیہ کیمپ میں خون دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی ضرورتاً گنجائش ہے، کیونکہ خون کے الگ الگ جز ہوتے ہیں اور گروپ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے عطیہ کیمپ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ الگ الگ گروپ کے خون اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کسی مریض کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر گروپ کا خون ضروری مقدار میں دستیاب رہتا ہے۔ اس لیے مفتیان کرام نے غور و فکر کر کے اس طرح کے کیمپ کی گنجائش دی ہے، جہاں ضرورت ہو ایسے کیمپ میں خون کا عطیہ دیا جا سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں شرکت پر دیے ہوئے جانور کا دودھ آدھا آدھ تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جانور کو ادھیہ پر دینا، یعنی مالک ایک ہو اور دوسرے کو چرنے کے لیے دے دیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ دودھ اور پیداوار وہ آدھی آدھی تقسیم ہو جائے گی، فقہا نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے، یہ فاسد ہے، اور جواز کی شکل یہ ہے کہ جانور کا مالک اس جانور کے نصف حصے کا مالک چرانے والے کو بنا دے پہلے ہی،
اور اس کے بعد جب وہ شرعی طور پر آدھے کا مالک بن جائے گا تو اب اس کا جو بھی دودھ نکلے گا یا بچے وغیرہ پیدا ہوں گے اس میں دونوں مالک حسب حصہ شریک ہوں گے. یہ جواز کی شکل ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. باقی جو عام طور پر رائج ہے کہ عدیہ پر دیتے ہیں اور پھر آدھا آدھا لیتے رہتے ہیں، یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ